بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ قرآن پاک کی تفسیر طالب القرآن، شاندار تفسیر قرآن جو کہ قبلہ مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے۔ آئیے اس عظیم الشان تفسیر قرآن سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کا تعارف، ترجمہ اور تفسیر قرآن سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں جگہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ اس سے قرآن پاک کی تلاوت اور لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ فضائل۔ نمبر 1، بخاری شریف میں ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت ہے۔ نمبر 2، مسلم شریف میں ہے سورہ فاتحہ وہ نور ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ بہترین دم ہے۔ بخاری اور ابو داؤد کی احادیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سانپ کے ڈسے اور جنون کی بیماری میں مبتلا شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے زہر کے اثر اور جنون کے مرض سے شفا مل گئی۔ خلاصہ مضامین، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و شان اور اوصاف کا بیان، اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر اور صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ مسئلہ، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قراءت بھی سنے گا۔ اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے۔ اسے 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں جدا گانا لکھ دیا گیا ہے۔ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی بسم اللہ پوری آیت ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں مذکور بسم اللہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ مسئلہ، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ورنہ مستحب ہے۔ اہم بات، حرام و ناجائز کام اور گفتگو سے پہلے بسم اللہ ہرگز نہ پڑھی جائے۔ درس، ہر نیک و جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ آیت کا معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں اور جہان والوں کا پالنے والا اور مالک ہے۔ اس میں زمینی، آسمانی، عرشی، فرشی، ظاہر، پوشیدہ ہر طرح کی مخلوق داخل ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، تمام تعریفوں کا حقیقی حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اپنی ذات و صفات میں تو وہ خود ہی کامل ہے جس پر وہ حمد کے لائق ہے۔ بقیہ مخلوق کے جملہ کمالات میں بھی حقیقتاً تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ سب کمالات اور خوبیاں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ نمبر 2، حمد کا عام معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ نمبر 3، لفظ اللہ اس پاک ذات کا عظمت و برکت والا نام ہے جو کمال والی تمام صفات کی جامع ہے۔ نمبر 4، لفظ رب کے کئی معنی ہیں جیسے آقا، مالک، پالنے والا وغیرہ، اور یہ تمام معنی اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر سچے ہیں۔ نمبر 5، العالمین عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجودہ چیز کو عالم کہتے ہیں۔ یہاں جمع کا لفظ العالمین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو ایک الگ جہان بولا جاتا ہے۔ فضیلت، کلمہ الحمدللہ کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے الحمدللہ میزان کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ درس، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ مسلم شریف میں ہے اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ آیت نمبر 2۔ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربان رحمت والا۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ حقیقی ذات جو بہت زیادہ رحم فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ اہم بات، لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں بول سکتے۔ بعض لوگ عبد الرحمن کو رحمان بول دیتے ہیں، یہ حرام ہے، جبکہ رحیم کا لفظ دوسروں کے لیے بولا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اور رب العالمین ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رؤوف الرحیم اور رحمت للعالمین ہیں۔ درس،
اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور اس کے غضب پر غالب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ فرمایا کہ اللہ اس دن کا مالک ہے جس میں بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، جزا یعنی بدلے کے دن سے قیامت مراد ہے، جس دن ایمان و کفر اور نیکی و گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا حقیقی مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کی ملکیت کا بطور خاص ذکر اس لیے ہے کہ اس دن کسی کی ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں تو ظاہری ملکیت مخلوق کو بھی حاصل ہے۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اہم بات، عبادت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ درس، عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے۔ اسی طرح حقیقی مددگار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا اور اسی سے مدد کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ یوں ہی مخلوق میں سے کسی کو عطائے الہی کے بغیر ذاتی طور پر مددگار ماننا شرک ہے۔ البتہ ظاہری اسباب و وسائل جو مخلوق کے ظاہری اختیار میں ہوتے ہیں، یا ان چیزوں میں جن کا حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جیسے شفا دینا وغیرہ، ان میں کسی کو یوں مددگار ماننا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے دے سکتے ہیں، تو یہ اللہ ہی کا مدد فرمانا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں، مادر زاد اندھوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پاکیزہ بیٹا دیا۔ یوں ہی بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مریضوں کو شفا پہنچائی، کھانے پینے میں برکت دی وغیرہ۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ فرمائے کہ یوں دعا مانگو، اے اللہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا، اب اس راستے کی طرف ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اہم بات، صراط مستقیم سے مراد رضائے الہی کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، اور اب یہ اسلام کا وہ سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام علیہ رضوان، بزرگان دین، علماء و محدثین اور ائمہ و مجتہدین چلے۔ نئے نئے راستے دکھانے والے صراط مستقیم سے دور ہیں۔ درس نمبر 1، سیدھے راستے پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ نجات اسی پر موقوف ہے۔ نمبر 2، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 3، عام دعائیں جیسے مغفرت، نجات، عافیت اور خوشی وغیرہ کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 6 اور 7، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ ان 2 آیات میں مزید فرمایا گیا کہ یوں دعا مانگو، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان و انعام فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ اہم باتیں، انعام یافتہ بندوں سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ نمبر 2، غضب کے مستحق لوگوں سے مراد یہودی یا بد عمل لوگ، اور بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی یا بد عقیدہ افراد ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔